اتنی بھی تعریف کی جائے اس رب سے ہی مانگا جاتا ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف کر رہا ہے میرا رب کائنات۔ قرآن اگر آپ ہی اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی صفتوں کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے میری اور تیری پیدائش کو بھی بیان فرمایا، لیکن قربان جائیں جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں تعارف کروایا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا، میرا رب کائنات اپنی تعریف فرما رہا ہے، تو میرا رب کائنات فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ میرا رب کائنات فرماتا ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محبت سے کہیں اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرا رب کائنات فرماتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم نے سجدہ کرنا ہے تو صرف مجھے کرنا ہے، تم نے دعا مانگنی ہے تو صرف مجھ سے مانگنی ہے، تم نے حاجت پیش کرنی ہے تو فقط میرے سامنے پیش کرنی ہے۔ میرا رب کائنات قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ایسے بھی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کیا تو مجھے بھول گیا؟ جب تکلیف میں ہوتا ہے مجھے پکارتا ہے، میں تیری تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کیا مجھے بھول گیا؟ جب کسی مصیبت پریشانی میں پڑتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میری طرف توجہ کرتا ہے، میرا سونا سونا نام اللہ کرتا ہے۔ جب مجھ سے مانگتا ہے، میری طرف توجہ کرتا ہے، التجا کرتا ہے، میرا رب کائنات فرماتا ہے کیا میں تیری حاجت پوری نہیں کرتا؟ کیا میں تیری بیماری کو دور نہیں کرتا؟ کیا میں تجھے صحت نہیں دیتا؟ کیا میں تجھے رزق نہیں دیتا؟ کیا میں تجھے مال و دولت نہیں دیتا؟ وہی رب کائنات فرما رہا ہے، میرا رب کائنات فرما رہا ہے الحی القیوم۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو خود سے زندہ ہوں، مجھے کسی نے زندہ نہیں کیا ہے۔ اگر تو زندہ ہے میں زندہ ہوں، مجھے میرے رب نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ انبیاء زندہ ہے تو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میرا رب کائنات فرماتا ہے میں بھی زندہ ہوں، یعنی اللہ زندہ ہے، لیکن میرا رب کائنات فرماتا ہے میں خود سے زندہ ہوں۔ اے میرے اللہ کیسے خود سے زندہ ہے؟ میرے رب کائنات کے پیارے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا اگر تم نے اپنے رب کی پہچان کرنی ہے، اگر تم نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اگر اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے، پھر رب کی ذات میں الجھنا نہیں ہے، رب کی ذات پر بحث نہیں کرنی، رب کی ذات پہ یہ غور و فکر نہیں کرنا کہ اللہ کیسے زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خود سے زندہ ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی رہنمائی فرما دی، قرآن بھی رہنمائی فرماتا ہے، مفسرین نے بھی رہنمائی فرما دی۔ اگر رب کی ذات کے بارے میں سوچ و بچار کرو گے تو شاید تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رب کی صفات میں غور و فکر کرو، تمہیں اپنے رب کا پتہ مل جائے گا۔ تو رب کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر یہاں قرآن پاک ہے، فرمایا هو الحی القیوم، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود سے کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ میں خود سے کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ تو کوئی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود سے کیسے زندہ ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن اللہ کہتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں تو زندہ ہو سکتا ہوں۔ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں تو زندہ ہو سکتا ہوں۔
تو میں عرض کر چکا ہوں اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ کی وہ ذات ہے جہاں نظر بھی جس کا احاطہ نہ کر سکے، عقل بھی جہاں، عقل کے گھوڑے بھی جہاں پیچھے رہ جائیں، جہاں پر آپ کی عقل بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، جہاں پر آپ کی عقل ہار مان جائے، جہاں پر آپ کی عقل کو تجزیہ تبصرہ کرنے کے قابل نہ رہے، اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ میرے رب کائنات نے فرمایا اللہ اسے کہتے ہیں، میرے رب نے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تیرا معبود ہوں، مجھ سے ہی مانگنا ہے، مجھ سے ہی مدد طلب کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، مجھ سے ہی مانگنا ہے، جب مجھ سے مانگو گے تو وہ میرا رب فرماتا ہے پھر میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت نے شروع میں فرما دیا، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عرض کرتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، جو سارے عالمین کا معبود ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کے رب کے لیے یہ ساری تعریفیں۔ پتہ یہ چلا اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں جہاں پر میرے نبی کی تعریفیں آتی ہیں، حقیقت میں میرا رب کائنات ہی اپنے نبی کی تعریف میں قرآن نازل فرما رہا ہے، میرا رب کائنات اپنے معبود کی تعریف کر رہا ہے، وہی معبود ہے جس کو سارے انبیاء نے سجدہ کیا، جس کی عبادت کی کبھی کسی نبی رسول نے یہ نہیں کہا، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو بھی نبی رسول آیا اس نے یہی کہا اللہ ایک ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، کسی نے نہیں کہا مجھے آپ نے سجدہ کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، لیکن میرا رب کائنات فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب کائنات کی اطاعت کروں، میں اپنے رب کو راضی کروں، تو میرا رب کائنات طریقے اور سلیقے قرآن پاک میں خود بیان فرما رہا ہے، خود سکھا رہا ہے تم نے کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم نے اطاعت اپنے رب کی کرنی ہے، اگر تم سمجھتے ہو ہم نے اطاعت اپنے رب کی کرنی ہے، فرمایا پھر کیا کرنا ہے، میرے نبی کی اطاعت کرو، ایسے ہی ہے جیسے رب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ سمجھ بیٹھ کہ رب اور رب کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے میرا رب کائنات فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا رب کائنات فرما رہا ہے میں تمہارا رب، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہے، میں تمہارا مالک، میں تمہارا خالق، لا نہیں ہے الا مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرمایا محمد رسول اللہ میرا نبی ہے، جس نے میرے نبی کی تعریف کر لی، اطاعت کر لی، جس نے میرے نبی کو صحیح معنوں میں مان لیا، جس نے میرے نبی کا ادب و احترام کر لیا، میرا رب کائنات فرماتا ہے پھر وہ خالصتاً میرا بندہ بن جائے گا۔ تو نبی کے بغیر بندے کی عبادت اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے مکہ المکرمہ میں جو متولی کہلاتے تھے بیت اللہ شریف کے، بیت اللہ شریف کے کیا کہلواتے تھے؟ متولی، یعنی خدمت کرنے والے، بیت اللہ شریف کی دیکھ بھال کرنے والے، مہمان آتے تھے انہیں کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ جب نبی آ گئے تو
حضور کا انکار کر بیٹھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کا انکار کرے گا بے شک بیت اللہ شریف کا متولی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بیت اللہ شریف کا متولی ہو، رسول کو نہیں مانے گا تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے رب کائنات نے فرمایا میں تمہارا رب، مختصراً سے وقت میں یہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارا رب اللہ، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ ہم اسی رب سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ بھی اسی کو کرتے ہیں، التجا بھی اسی سے کرتے ہیں، دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم وسیلہ نبی کا پیش کرتے ہیں، وسیلہ کسی ولی کا پیش کرتے ہیں، وسیلہ اپنے استاد کا پیش کرتے ہیں، وسیلہ کسی متقی انسان کا پیش کرتے ہیں۔ اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے رب کائنات کے بارگاہ میں۔ تو میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ میرے رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو کسی وسیلے کے ساتھ آ جاؤ، میں مل جاؤں گا۔ تو ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم کسی کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، کسی کو معبود نہیں مانتے، ہمارا معبود صرف اللہ رب العزت ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آؤ لو آخر میں سن لو اس رب کائنات کو، جس رب کائنات نے مجھے اور تجھے پیدا فرمایا۔ مجھے اور تجھے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہی رب کائنات ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وہ رب کائنات کتنا خوبصورت اپنا تعارف قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ اس رب کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ کوئی مشکل پڑے، کوئی بیماری پڑے، کوئی پریشانی ہو جائے، میرا رب کائنات فرماتا ہے مجھ سے مانگ میرے بندے، میں نے تجھے پیدا فرمایا ہے، میں ہی تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ رب ہے جو ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ رب ہے جو ہمیں موت بھی عطا فرمائے گا، وہ رب ہے جو ہمیں قبر میں دوبارہ سے زندہ فرمائے گا، وہ رب ہے کل بروز معاشر والے دن پھر ہمیں معاشر کے میدان کی طرف اٹھائے گا، وہ رب ہے جس کے سامنے کل ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ شاید آج ہمیں اس بات کا علم نہیں، آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کی خالصتاً پہچان عطا فرمائے اور اس بادشاہ رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی جھک لیا کریں نا اپنے رب کے سامنے۔ رب کو ماننے کا بہترین انداز اور رب کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا جو بہترین طریقہ و انداز ہے وہ نماز کی صورت میں۔ کہو سبحان اللہ۔ رب کو تو سارے مانتے ہیں، کافر اور مشرک بھی ہیں نا، تو وہ بھی آج سائنسدان ہیں نا، تو وہ بھی اس حقیقت کے پانچے ہیں کہ یہ کائنات خود سے تو نہیں بنی، پہلے کہتے تھے خود سے بن گئی ہے، آج کہتے نہیں خود سے تو اتنا نظام نہیں بن سکتا، اس کو بنانے والا پیچھے ہے کوئی۔ اور پھر جب تحقیق پہ پہنچتے ہیں، تحقیق پہ تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بنانے والا وہی جس کو مسلمان اپنا اللہ کہتے ہیں نا، یہ وہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، اور فرق ہونا چاہیے۔ تو فرق کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، بولو تو یعنی رب کو ماننے کا صحیح انداز کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کیا انداز ہے؟ نماز پڑھیا کرو۔ خدا دے بندے ہو، جس رب تو انہوں پیدا کیتا ہے نا، بڑا کریم مالک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے، تندرستی بھی دی ہوئی ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو جب ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں گے تو وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے رب کے سامنے جھکا کریں، مانگا کریں اپنے رب کو سے، اسی رب سے مانگا کریں جو رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہارا اللہ ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا،
تمہیں دینے والا، تمہیں عزتیں عطا فرمانے والا، تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمانے والا، تمہیں آنکھ کی بینائی عطا فرمانے والا، تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمانے والا، تمہیں سننے کی قوت عطا فرمانے والا، تمہیں چلنے پھرنے کی قوت عطا فرمانے والا، تمہیں عقل عطا فرمانے والا۔ تمہارے سامنے اگر بیٹا بیٹھا ہے تمہارے اندر پہچان ہے یہ میرا بیٹا، بیٹی بیٹھی ہے تو تمہارے اندر پہچان رکھ دی ہے میں نے یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے سامنے تمہاری ماں بیٹھی ہے تمہیں یہ پہچان دے دی ہے، عقل دے دی ہے، تم پہچان سکتے ہو کہ یہ میری ماں ہے۔ تمہارے سامنے تمہاری بیوی موجودی ہوتی ہے، تمہیں عقل و شعور دے دیا ہے، تم سمجھ سکتے ہو یہ میری بیوی ہے۔ سارے معاشرے کی جتنی لذتیں، سارے معاشرے کا جتنا بھی ماحول ہے وہ عطا فرمانے والا اور کوئی نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔